رنگ دکھا جاتی ہے صحبت. لوگ اس روشنی کو کہتے ہیں کہ جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے چیزیں، لیکن علم کو جو روشنی قرار دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ دل اور دماغ کو روشن کرتا ہے، اور یہ دل اور دماغ کی روشنی جو ہے، جیسے اس کائنات میں سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، اسی طرح علم کی روشنی کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے، جس طرح آج سورج نکلا ہوا ہے لیکن روشنی کمزور ہے، دھوپ جو ہے سامنے نہیں پڑ رہی ہے، اس کی وجہ سے روشنی کمزور ہے. کیوں؟ تو اس کے اوپر بادل آ گیا، آسمان کے اوپر سورج اور آسمان کے درمیان بادل ہے، کوہرا ہے. اس نے اس روشنی کو پورے طور پر ہم تک پہنچنے سے روک دیا. یہی حال ہے علم کا. علم آپ نے حاصل کیا، قرآن پڑھا، تو وہ قرآن آپ کے دل کو کیسے روشن کرے گا، آپ کے دماغ کو کیسے روشن کرے گا، اور وہ روشنی دوسروں تک کیسے منتقل ہوگی، اس کے بھی آداب ہیں. یہ روشنی بھی کمزور ہو جاتی ہے جب گناہ کا پردہ دل کے اوپر آ جاتا ہے. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور شعر ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ العلم نور من الہی، کہ علم جو ہے میرے اللہ کی ایک روشنی ہے، اور اللہ یہ روشنی جو ہے گنہگاروں کو نہیں عطا فرماتا ہے. تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے یہ ارادہ پختہ رکھیے گا کہ ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ارکان کو ادا کرنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، غیبت سے پرہیز کرنا ہے، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانی ہے، کسی کے بارے میں بدگوئی نہیں کرنی ہے، برا گمان نہیں رکھنا ہے. اگر اس طرح کی بیماریوں سے، گناہوں سے بچیے گا، تو جو علم آپ کو اللہ عطا فرما رہا اپنی کتاب کا، وہ علم حقیقت میں آپ کے دل کو بھی روشن کرے گا اور دماغ کو بھی روشن کرے گا. ہر روشنی کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں. اگر یہ کھڑکی نہیں کھلے، دروازہ نہیں کھلے، تو باہر کی روشنی نہیں آئے. اسی طرح قرآن کی روشنی باہر کیسے جائے گی؟ آپ اس کی تلاوت کیجیے. وہ تلاوت اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سری تلاوت بھی نمازوں میں کی جاتی ہے اور جہری تلاوت بھی کی جاتی ہے. 2 وقت سری تلاوت ہے، ظہر اور عصر میں، اور 3 اوقات میں زور سے تلاوت کی جاتی ہے، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں. تو تلاوت جو ہے ہمیں اپنی زندگی میں دونوں طرح رکھنا چاہیے. قرآن کی جو تلاوت مسجد میں ہوتی ہے، نماز میں، تو اس میں امام بھی سنتا ہے اور مقتدی بھی سنتے ہیں. تو آپ کو بھی اپنی زندگی میں یہ دونوں کام کرنا ہے کہ آپ کی تلاوت سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں. اسی کو حدیث میں فرمایا گیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. ظاہر ہے دوسرے کو سکھانا
قرآن کو اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی تلاوت دوسرے کے سامنے کی جائے. دوسرا پڑھے گا آپ اس سے سنیں گے، آپ پڑھیے گا دوسرا سنے گا، تبھی یہ تعلیم جو ہے اس کا حق ادا ہوگا. اس لیے آپ مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. جو لڑکے حفظ مکمل کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ دور کرنے کے بعد وہ عربی درجات میں داخلہ ضرور لیں. کوئی کام مکمل کرنا چاہیے. مکمل قرآن کا علم یہی ہے کہ آپ